اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے. ابھی آپ نے سنا ہے صدر پاکستان کا جو ٹویٹ ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر گویا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی نقب لگی ہوئی ہے. یہ حالت ہے ہمارے ملک کی. دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کتنی توہین تزلیل اور تحقیر ہوگی. کدھر رہ رہے ہیں؟ ہمارا ہمسایہ ملک چاند پہ چلا گیا ہے. اس کی اکنامیکل گروتھ دیکھیں کتنی ہو رہی ہے، کتنا طاقتور ہو رہا ہے. جن سے ہم جدا ہوئے تھے بنگلہ دیش کو دیکھیں کتنا طاقتور ہو گیا، اکنامیکلی کتنا آگے نکل گیا. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کے آباء و اجداد کی میراث ہے پاکستان. ویسے تو یہ اتنے شیر اور دلیر ہیں کہ آپ جہاں جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہزاروں لوگوں کا راستہ روک لیتے ہیں جب چاہیں تو، نہ چاہیں تو ان کی مرضی. ان ایسٹس کو طاقتور نہ بناؤ، ان دہشت گردوں کو، تکفیریوں کو، افراطیوں کو، ایکسٹریمسٹ کو. یہ تمہیں بھی نکل جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو پاکستان کے اندر مارا، ہمارے پولیس والوں کو مارا، ہمارے ہر ایک کو مارا. انہوں نے ان کو تم نے طاقتور بنایا تھا. ضیاء کے دور سے یہ ایسے پڑھنا شروع ہو گئے تھے. لہذا ہم اس کی مذمت واقع لفظ ہوتا ہے. اس ماں کا کیا حال ہوگا جب وہ بچہ اٹھا کے دوڑی ہوگی، جس کو جوتے بھی بھول گئے پہننا، سر پر دوپٹہ رکھنا بھی بھول گیا، دوڑی ہے اپنی جان اور بچوں کی جان بچانے کے لیے. یہ بحث لوگ ہیں، حکمران بحث ہیں. یہاں تو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا. کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ اچھے سائنس نہیں ہے. یہ سائنس ہے کہ پاکستان فیلئر کا شکار ہو چکا ہوا ہے. اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے. ابھی آپ نے سنا ہے صدر پاکستان کا جو ٹویٹ ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر گویا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی نقب لگی ہوئی ہے. یہ حالت ہے ہمارے ملک کی. دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کتنی توہین تزلیل اور تحقیر ہوگی. کدھر رہ رہے ہیں؟ ہمارا ہمسایہ ملک چاند پہ چلا گیا ہے. اس کی اکنامیکل گروتھ دیکھیں کتنی ہو رہی ہے، کتنا طاقتور ہو رہا ہے. جن سے ہم جدا ہوئے تھے بنگلہ دیش کو دیکھیں کتنا طاقتور ہو گیا، اکنامیکلی کتنا آگے نکل گیا. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کے آباء و اجداد کی میراث ہے پاکستان. یہ جو جڑا والا میں ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. کیونکہ اس کے بعد جو اقدامات ہوئے ابھی تک نہ کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے، اور جو چار جلے ہیں انہیں کو وہیں پر پوچھا پاچھی کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی انہیں رینوویٹ کرو صحیح طرح سے. جو جل کے ختم ہو گیا ان کو صحیح طرح سے بناؤ. نہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے سارا ڈرامہ رچایا، جنہوں نے قتل سارے کا سارا منصوبہ بنایا، گراؤ جلاؤ کا، وہ ساتھ پولیس کے آئی جی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں پاکستان آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. ہمارا ملک کا امیج دنیا میں سیاہ امیج ہے، سیاہ چہرہ ہے، بلیک، کالا چہرہ ہے جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. ہم پاکستانی، ہم تو ایسے نہیں ہیں. آپ نے یہ پنڈی کا واقعہ دیکھا عاشور کا 2013 میں. بعد میں ڈی جی ایس پی اور اس وقت جنرل آصف غفور تھے، میجر جنرل. انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا یہ خود انہوں نے کیا تھا مسجد میں راجہ بازار میں. خود انہوں نے پریس کانفرنس کی ڈی جی ایس پی آر میں. اور کتنا اپنی مسجد کو آگ لگائی، قرآن جلا دیے اور بلیم ہمارے پر لگایا. اور پھر گراؤ شروع ہو گیا. شہر میں امام بارگاہیں جلائے گی، مساجد جلائے گی، قرآن جلائے گئے، اہل بیت علیہ السلام کے نام جلائے انہوں نے.
پورے ملک کے اندر گراؤ چلاؤ شروع کروایا. ایک ایسا ٹولہ یہاں موجود ہے پاکستان میں جو آپ کے ضیاء الحق صاحب کے دور کے جو افغانستان جنگ کے مجاہدین آپ نے بنائے تھے, یہ اب جہاد یہ کر رہے ہیں. ان کا جہاد یہ ہے, ان کے منہ کو خون بنا ہوا ہے. یہ آگ کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. یہ ہمارے ملک بن گیا. اور پھر آپ نے دیکھا ابھی جو قانون بنایا قانون کیسے بنائے جا رہے ہیں, یہ تو اعلان کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو تحفظ ناموس اہل بیت و تحفظ ناموس صحابہ اور امہات المومنین بل, انہی انتہا پسندوں نے اس کے پیچھے, یہ انتہا پسند سیم ماڈل کے پیچھے. پہلے یہ قتل کرتے رہے, ہمیں نہیں مار سکے, نہیں ڈرا سکے, نہیں بگا سکے, تکفیریت کافر کے نعرے لگاتے رہے, ناکام ہوئے. اب وہ طبقہ پارلیمنٹ کے اندر اس نے نفوذ کیا, پینیٹریٹ کیا ہوا ہے, سینٹ میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے, اور وہی لوگ ان کے پیچھے جنہوں نے ان کو بنایا تھا تاکہ ملک کو قانون کے ذریعے آگے بڑھائی جائے, لوگوں کے گلے قانون کے ذریعے کاٹے جائیں. ان کے ہاتھ میں قانون کی لاٹھی یا قانون کی گولی یا قانون کی کلچر پوپ دی جا رہی ہے. 8 بندے بل پاس کرتے ہیں, یہ پارلیمنٹ اس لیے ہے. سینٹ میں 25 سینیٹر ہیں, بلڈوز کرتے ہیں, بات نہیں کرنے دیتے کسی کو. یہ کرانا, یہ پینیٹریشن ہے ان کی. ہمارے تمام عام اداروں میں ان کی پینیٹریشن بھی ہے, ان کی سرپرستی بھی ہے. ہمارا جو صادق سنجرانی صاحب, انہوں نے بل پر بات ڈیس نہیں کرائی, جو چیئرمین سینٹ ہیں, یعنی ان کو سپورٹ کیا انہوں نے. اس کالے قانون, اس طرح کے قوانین بنانے والوں کو بھی دیکھو. اہل بیت, تحفظ ناموس اہل بیت کا بل اگر اس طرح سے ہونا ہماری نظام ہے, وہ بل درست نہیں ہے. یہ بلیک قسم کی قانون سازی ہے. تحفظ ناموس صحابہ, کوئی گلی کا بندہ جیسے بھی ہوا ہے, ایک الزام لگائے گا کسی کے اوپر کہ اس نے اہل بیت کی توہین کر دی ہے, اس نے صحابہ کی توہین کر دی ہے, اس نے امہات المومنین کی توہین کر دی ہے. اس کے بعد پھر مسجد سے جا کے نعرے لگائے گا, آواز دے گا لوگوں کو اٹھو, پھر گھر کو اس کو ماریں گے, اسے گھر کو بھی آگ لگائیں گے اور تباہ برباد کریں گے. یہ ہے, یہ کس مہذب جمہوری ملک میں ایسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس وقت یہ بل آپ دیکھیں, اس بل کو سپورٹ کرنے والے بھی تکفیری ہیں, اس کی آواز اٹھانے والے بھی تکفیری ہیں. لہذا گلی گلی کوچا کوچا لڑائی, اس کے پیچھے دیکھیں کون سی ریاست, کون سے عقلمند اور باشعور لوگ اپنے ملک کو کی گلی گلی کوچے کوچے میں لڑائی لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان مقبوضہ پاکستان ہے ہمارا, کوئی چادر چار دیواری کا تصور نہیں ہے. کسی کی بیٹی اٹھا لو, ابھی رات کو شیریں مدنی صاحبہ کی بیٹی کو اٹھایا, قانون کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں تو کسی نے غلطی کی, لیکن ایسے دروازے توڑنا مجھے پتا چلا اور لوگوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے. کیا قانون نے کوئی کسی کے اوپر جس کے اوپر الزام ہے اس کو گرفتار کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوا ہے کہ کیا قانون لا قانونیت کے ذریعے آپ اس کو اپلائی کریں گے؟ جس کو دبانا چاہے تو آپ 1 منٹ لگاتے ہیں, اور وہاں دہشت گرد سارا دن دلاتے رہے اور آگ لگاتے رہے, کسی نہیں پوچھا. اس وقت پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے باشعور لوگوں کو اپنے وطن کو اس طرح کی سوچ رکھنے والوں سے آزاد کرانا ہوگا تاکہ اس میں سارے امن سے جیے, سارے